مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، میں انہیں بڑے دل سے رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، اور ان کے لیے قبلہ ان کے ایک فکرے کی بنیاد پر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ مذہب اہل بیت یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا، ہمارے مذہب کا اصول یہ ہے کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم عقیدے اور نظریے کو دیکھتے ہیں، شجرے کو نہیں دیکھتے۔ اگر رشتہ داری دیکھ کر ہم کسی کی عزت کرتے یا بے عزتی کرتے تو آسیہ کی عزت کیوں کرتے؟ زبان سے بولنا جسے بات سے بولنا تھوڑا، آل محمد کی حمایت کے لیے بولا کرو، اس لیے کہ اب تم بولو گے کیونکہ بول سکتے ہو۔ اگر کوئی بندہ کوشش کرے ہے تو زبان ہلانی، ابو طالب کی اولاد کی حمایت میں بولنا سیکھو، کیونکہ اب تم بول سکتے ہو۔ جو اب بولے گا وہ قبر میں نہیں بول سکے گا، تو اس کی جگہ علی بولے گا، حسن بولے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم بعض نبی کی بیویوں کو ان کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی قسم اگر رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے تو سب سے زیادہ خطرناک رشتہ ام المومنین بی بی ام حبیبہ کا۔ فکرہ کہتا ہوں لیکن معرفت والوں کے لیے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا۔ فکرہ بڑا آسان ہے لیکن معرفت حسین کی ماں عطا کرتی ہے۔ ام حبیبہ خطرناک ترین رشتہ، بڑے یزید کی بہن ہے، چھوٹے یزید کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اگر شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، شیعوں کا چھوٹا بڑا اسے سلام کرتا ہے، اسے ام المومنین کہتا ہے، اس کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ شام میں روزہ بنا ہوا ہے، اس کی قبر کو جا کے چوم دیں۔ کردار ہے، کردار کردار ہے، کردار کردار ہے، کردار۔ مکہ فتح ہو گیا، اس کے باپ نے گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ حکومت مکہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹی کے گھر رسول کا سسر بن کر عزت کروانے کے شوق سے ابو سفیان داخل ہوا۔ میری بیٹی کا گھر ہے، میں تو بادشاہ کا سسر ہوں۔ ایسے دیکھنا میری طرف، اس نے پورے کمرے میں نظر پھرائی، سب سے اچھا بستر دیکھا۔ اس نے کہا میں مشرکوں کا سردار اور یہ بستر بہت اچھا ہے، مجھے اس میں بیٹھنا چاہیے۔ اعلیٰ ترین بستر تھا لیکن تھا مصطفیٰ کا۔ بستر صاف ستھرا تھا، اعلیٰ تھا، لیکن تھا مصطفیٰ کا۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، کروڑ چھپائے کوئی حق نہیں چھوڑ سکتا۔ کائنات کے مولوی اکٹھے کر ام حبیبہ میں فتویٰ لگا، بستر پہ ابو سفیان بیٹھنے لگا، ہوا میں تھا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا تھا۔ عزت مآب ام المومنین دوڑ کے رسول کا بستر کھینچا، حضرت ام حبیبہ دوڑی۔ اب دیکھیں نتیجہ، سنا نتیجہ، حضرت ام حبیبہ دوڑی اور رسول کا بستر ابو سفیان کے نیچے سے کھینچا، آواز دے کے کہتی ہے ناپاک پاک کی جگہ نہیں ہے۔ یہ فکرہ اکثریت کو سمجھ میں آیا ہے۔ اگلا فکرہ پھر خاص کے لیے خاص ہے، اسے سمجھ آئے گی جسے حسین کی ماں چاہے گی۔ تو نبی کی اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی جگہ پر
کو نہ بیٹھنے دے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا فکرہ سنی، جس کی بنیاد پر میں نے قبلہ انہیں دعا دی۔ ان سے کسی نے پوچھا، بابا جی آپ سے دعا تھا، مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جب 61 ہجری میں سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تیرا کسی جاہل قوم سے واسطہ نہیں ہے؟ ہمیں ان کے نام بھی آتے ہیں اور جتنے میسر ہو چکے ہیں ان کی بلدیتیں بھی آتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے حسب توفیق سے۔ ہم تمہیں ان بندوں کے نام دکھائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کو رسول کی بیعت کہا۔ انہوں نے کہا مودودی صاحب جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت 61 ہجری میں کر لی تھی، پوری دنیا نے اسے گالیاں دی، لعنت بھی بھیجی۔ میں نے صرف لعنت نہیں دی، ذاکر نائب اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس نے اپنا مذہب ظاہر کیا۔ منافق بن کے مذہب چھپانا بے غیرتی ہے۔ اس نے تو ہمت کی ہے، ہمت۔ اسے تو ایوارڈ دینا چاہیے کہ تو نے بہت اچھا کیا، تو نے اپنا مذہب ظاہر کیا کہ یزید رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے میرے حسین کی عزت کو فرق نہیں پڑا، البتہ رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل گیا، رضی اللہ کی حیثیت واضح ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ ہی کے علماء کی کتابوں سے پڑھوں گا، خواجہ حسن نظامی نے یزید کا کردار کیا لکھا، احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک یزید کیا ہے، سیرت ابن حشام میں یزید کیا ہے، تاریخ طبری میں یزید کیا ہے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے شرابی تھا، آپ نے کہا رضی اللہ، ماں اور بیوی کو برابر سمجھتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ، رسول کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ۔ میرے خاموش دوستو معاف کرنا، اب میں سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھوں گا کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ ان سے پوچھا جا رہا، جب سارے صحابہ نے 61 ہجری میں جتنے موجود تھے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہے، حجرے میں چھپ کے نہیں منبر میں گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا پیر بھی حجرے میں نہیں بنا تھا، میدان میں اعلان۔ نہیں ٹھہرے نتیجہ بڑھ وقت کو بسم اللہ۔ جو بندے فیوز ہو چکے ہیں ان کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے اس پر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، ہم ذمہ دار ہیں۔ 61 ہجری کے نام دکھائیں گے تجھے، انہوں نے بیعت کی یزید کی، انہوں نے کہا جب سارے صحابیوں نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہے کہ جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ قرآن کی قسم مولانا مودودی نے فرمایا، اس نے کہا میں سوال پلٹ دیتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں؟ یہ مودودی صاحب چلے گئے ایک سکول کے اندر مہمان خصوصی کے طور پر، انہوں نے بچوں سے کہا سوال کریں، قبلہ جواب دیں، جو سوال کرو گے قبلہ جواب دیں۔ اب بچوں نے سوال کرنے شروع کیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے، میٹرک تک کا سکول، جو اس دور کے چھوٹے موٹے یزید ہیں ان کے لیے حسین کے کتے کافی ہیں۔ وہ ایک شاعر نے اپنی معرفت کے مطابق قبلہ قلم اٹھایا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کی غلطی نہیں، معرفت اتنی ہے۔
ایک بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا. امام نے اس کی حیرت کو توڑ دیا. فرمایا معرفت تھوڑی تھی ورنہ ہوا میں بھی چلتا, کیونکہ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا اثر ہوتا ہے. اس نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صاحب معرفت شاعر نے قلم اٹھایا. جس بندے کو مفہوم سمجھ میں آ جائے اس پر بولنا لازمی ہے. جس کا عقیدہ نہ ہو خاموشی اختیار کرے. میں جو بندے کو دیکھ کے سمجھ جاؤں گا اس کا عقیدہ نہیں ہے. شاعر اہل بیت نے قلم اٹھایا. اس نے کہا خوشبو خلد تب گئی خاک شفا کے بعد. خوشبو خلد تب گئی. قرآن مجید کی عزت کی قسم عقیدہ نہ ہو چپ رہنا. خوشبو خلد تب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. مجھے بطول کی چادر کی قسم شاہ علی بدر کی طاقت سے زبان پہ نہیں آتا, اماں کی شرافت سے زبان پر. ہوشیار ہوشیار. یہ 2-3 دن پہلے دہشت گردی کا ایک بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے منامہ کے اندر. چلو میں تھوڑ دیا. کتنا بے غیرت ہوتا ہے دہشت گرد. فردیاں پولیس کی پہن لی تاکہ پہچانا نہ جاؤں. مقصر بھی اسی لیے امامہ باندھ کے علی ولی اللہ کا باندھ. اس لیے ہر امامے والا معزز نہیں. وقت نہیں ہے نعرے بے شک آپ کام لگائیے. بات اہم ہے اسے توجہ سے سنیں. یہ کمینوں نے وردیوں کو مینیپولیٹ کی تاکہ اندر جائیں تو لوگ انہیں اپنا سمجھیں. پہچان اس بے غیرت کو جو ماتم کے خلاف بھونکے. اس کے کپڑوں پہ نہ جانا. جی اس بات پہ بندے کم بولتے ہیں. اللہ نے خیبر میں نہیں کہا تھا تجھے خطرے سے بچاؤں گا. اللہ نے غدیر میں کہا تھا شرارتی بھی ہے خطرہ بھی ہے. علی اور ولی اللہ کے خلاف خطرہ اندر سے نکلتا ہے. اندر سے باہر سے نہیں آتا, اندر سے. سامعین گرامی اس لیے وردیوں پہ نہ بھولو. بندہ دہشت گرد ہو سکتا ہے, فردی امن والی پہن سکتا ہے. کردار سے پہچان, بولی سے پہچان. خوشبو خلد تب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. آج خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا.